کیوں امید ہے تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آج کا دلچسپ ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل زئی ٹیک انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی آل پہ پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نیو انفارمیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ پی ایم لون اسکیم، پرائم منسٹر لون اسکیم میں جو ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ 5 لاکھ تک بلا سود قرض جو ہے ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ویسے قرض تو 5 سے 75 لاکھ تک جو ہے دیا جائے گا۔ تو اس کے لیے جو بلا سود کے جو قرض ہوگا وہ 5 لاکھ ہی ہوگا۔ تو ناظرین، آئیے چلتے ہیں پورٹل پہ اپلائی کرنے کا میں آپ کو انشاءاللہ مکمل طریقہ کار بتاؤں گا اور گائیڈ بھی ساتھ کرتا جاؤں گا، تو انشاءاللہ ایک بھی سٹیپ مس نہ کیجیے گا۔ چلو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو ویڈیو کے آغاز سے پہلے ہی میں انفارمیشن آپ کو دیتا چلوں۔ اس طرح کا پرائم منسٹر جیسے ہی آپ PMYP.gov.pk، تو یہ جیسے ہی آپ اپلیکیشن جو ہے اوپن کریں گے، ویب سائٹ تو آپ کو اس طرح کا لوگو نظر آئے گا۔ تو آپ نے کلوز کر دینا اس آپشن کو۔ تو ضروری جو ہدایات ہیں وہ آپ نے ضرور نوٹ کرنی ہے۔ تمام سیکشن میں سٹار کے نشان پر مطلوبہ معلومات درج کرنا لازم ہے۔ آپ سٹیزن پورٹل ایپ پر پی ایم پرائم منسٹر یوتھ پروگرام بینک اینڈ ALS اخوت کی طرف سے ہی منسلک ہے۔ اپنی تجاویز جو ہے فیڈ بیک شکایت جمع کرا سکتے ہیں۔ براہ کرم درخواست دہندہ کا NIC نمبر جاری کرنے کی تاریخ DOP یعنی ڈیٹ آف برتھ کے مطلوبہ فیلڈ کو درست طریقے سے پر کرنا یقینی بنائیں، کیونکہ ان کی نادرہ سے تصدیق کی جائے گی۔ تو جو بھی آپ نے ڈیٹا دینا ہوگا وہ کریکٹ ہی دینا ہوگا۔ تو اس سب سے پہلے جو ہے ہم نے سٹارٹ کرنے سے پہلے NIC نمبر دینا ہے۔ ہم اپنا جیسے فرض کریں میں اپنا جو ہے لون کے لیے اپلائی کر رہا ہوں، تو میں اپنا جو ہے CNIC نمبر دوں گا۔ تو اس کے لیے CNIC ڈیٹ آف ایشو دوں گا۔ تو اس کے لیے جو ہے یہ ٹائر یعنی کہ درجہ اقسام جو ہوں گی کہ میں کتنا لون لینا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ تو اس کے لیے جو ہے سٹارٹ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہاں میں جو ہے اپنا NIC نمبر پٹ کر لوں۔ جی، تو میں نے اپنا جو ہے وہ پٹ کر لیا ہے ڈیٹا۔ تو اس کے لیے جو درجہ لون کی جو اماؤنٹ ہے نا، تو وہ ہم نے پہلے ہی سلیکٹ کرنی ہے، ٹائر 1۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم 5 لاکھ تک لون لینا چاہتے ہیں۔ تو میں اس کو ہی سلیکٹ کر دیتا ہوں۔ تو ہم آگے جو ہے نیکسٹ انٹر کا بٹن دباتے ہیں۔ جی، تو ناظرین جو ہے اس کا بینک کا جو ہے ہم نے نام دینا ہے دی بینک آف پنجاب۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ جو ہے دی بینک آف پنجاب آپ نے لکھنا ہے، کیونکہ یہ پنجاب بینک کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ تو یہ MFI کا نام جو ہے، یہ جو سیکنڈ پہ ہے اس نے ہم نے اخوت اسلامک جو ہے وہی ہم نے سلیکٹ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جو نیچے ہے درخواست گزار کا نام ہم نے جو ہے لکھنا ہے، اپنا نام، جیسے کہ میں درخواست گزار ہوں۔ تو درخواست گزار کی تصاویر، یہ جو ہے تصویر آپ نے یہاں براؤزر والے بٹن پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کی تصویر اپلوڈ جو ہے وہ مانگے گا۔ تو آپ نے یہاں پہ اپنی تصویر دینی ہے۔ تصویر یاد رکھیں 2 MB سے زیادہ نہ ہو۔ تو جو ہے تاریخ پیدائش جب مطابق شناختی کارڈ، یہاں پہ جو نا شناختی کارڈ کے مطابق جو آپ کی تاریخ پیدائش بنتی ہے وہ آپ نے پوٹ کرنی ہے۔ میں ایک ایک کر کے آپ کو طریقہ کار اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ ویڈیو جو ہے بہت لینتھی ہو جائے گی، تو دیکھنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یار اتنی لینتھی ویڈیو ہم کیسے دیکھیں۔ تو جو ہے زیر کفالت افراد کی تعداد، یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے گھر کے جو افراد ہیں وہ کتنے ہیں۔ تو اس کی جو ہے آپ نے ویلیو جو ہے پوٹ کرنی ہے۔ فرض کریں ہم گھر کے 4-5 بندے ہیں، تو میں وہی سلیکٹ کر دیتا ہوں۔ شناختی کارڈ کے سامنے والے حصے کی تصاویر، یہ جو ہے فرنٹ آپ نے تصویر براؤزر پہ کلک کرنا ہے، جیسے اپلوڈ فائل پہ، تو یہ آپ کا جو ہے فرنٹ والی جو ہے وہ کلیئر تصویر لے کے دینی ہے اپنے شناختی کارڈ کی۔ تو شناختی کارڈ کے جو ہے پچھلے والے حصے کی تصویر آپ نے یہاں پہ پوٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد شناختی کارڈ کی اجرا کی تاریخ، جیسے کہ میں نے پہلے پوٹ کی تھی، تو یہ ادھر پوٹ کرنی ہے ویسے آپ نے۔ تو جینڈر، جی اس کی جو جینڈر جو ہے آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، تو یہ وہ آپ نے پٹ کرنا ہے ادھر۔
درخواست گزار کے والد شوہر سرپرست کا نام، فرض کریں آپ سنگل ہیں تو آپ اپنے والد صاحب کا نام پٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ نہ کرے والد صاحب جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں تو والدہ صاحبہ کا نام جو ہے جو سرپرست ہوگا، والدہ ہی ہوگی، ظاہر سی بات ہے، اس کو پوٹ کریں۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو جو بڑا بھائی ہوگا آپ کا، اس کا نام جو ہے پوٹ کر دینا ہے، اس کا یہاں پہ نام دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ازدواج حیثیت، جس کا آپ نام دے رہے ہیں آپ کا اس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو آ گیا، سوری، ازدواج حیثیت آپ سنگل ہیں، یہ میرل اسٹیٹس آ گیا جی۔ یہ سب سے جو بڑی مین بات ہے سٹیزن شپ اسٹیٹس، تو آپ نے اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے نا ریزیڈنٹ جو ہے وہ لکھنا ہے، نان ریزیڈنٹس نہیں لکھنا، کیونکہ آپ پاکستان کے ہیں، اوورسیز تو ویسے بھی نہیں ہیں ہم پاکستان کے، یہ ریزیڈنٹس لکھنا ہے، یہ جو ہے اس کو ہی آپ نے کلک کرنا ہے جی۔ تو الحمدللہ یہ پوچھ رہا ہے کہ مذہب ریلیجن آپ کا کیا ہے، تو الحمدللہ اسلام ہی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو آپ نے اسلام فرسٹ پہ آ رہا ہے، اسلام لکھ لینا ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا آپ کو کوئی مزوری ہے؟ اللہ نہ کرے جی کسی کو مزوری ہو، نہیں جی، یہاں پہ آپ نے نو، یہ نو پہ کلک کر دینا ہے۔ تو آپ تعلیم پوچھ رہا ہے جی، آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میٹرک ہے، او لیول اس سے بولتے ہیں جی، اچھا ایف اے، ایف ایس سی، اے لیول جی، جو بھی ہے آپ کی تعلیم وہی آپ آؤٹ کر دیں۔ فرض کریں میری جو ہے ایف اے، ایف ایف سی ہے، ایف ایس سی ہے جی۔ تعلیمی ڈگری اپلوڈ کریں جی، آپ کی جو تعلیمی ڈگری ہوگی، سند وغیرہ ہوگی، وہ آپ کی یہ مانگے گا جی۔ اگر آپ دے رہے ہیں کہ میری یہ سند ہے تو اس کا بھی آپ کو تصویر اپلوڈ کرنا ہوگی ادھر۔ کیا آپ ہنر مند ہیں جی؟ تو ادھر ہنر مند میں تو کہتا ہوں لکھ لیں، اچھی بات ہے۔ جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ آپ نے جو ہے سلیکٹ کرنا ہے۔ کنسٹرکشن آ گیا جی، ڈیٹا بیس مینجمنٹ ہے، ڈرافٹ مین ہے، ای کامرس پلیٹ فارم ہے، الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، فرض کریں جو بھی ہے، تو بیوٹیشن ہے، ایڈمنسٹریشن ہے جی، میں کون سا کروں؟ کامن آپریٹنگ سسٹم میں دیکھتا ہوں جی، یہ نان ہے، آدر ہے، آدر پہ کلک کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو آپ کا بزنس ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے آپ نے جو۔ اچھا جی، اس کے بعد آیا جی موجودہ پتہ، آپ کا جو موجودہ پتہ ہے وہ یہاں پہ پٹ کرنا ہے جی۔ پھر اس کے بعد آگے جی موجودہ صوبہ، آپ کا جو موجودہ صوبہ ہے وہ پٹ کرنا ہے۔ فرض کریں پنجابی ہے تو ہم پنجاب میں ہی وہ کر رہے ہیں جی۔ اچھا، موجودہ ڈویژن، تو ظاہر سی بات ہے ملتان لگتا ہے تو ملتان ہی میں پٹ کروں گا جی۔ اور اس کے بعد ہے موجودہ ضلع آپ کا کون سا ہے، آپ نے یہاں پہ اپنا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ سرچ کر لینا، دیکھ لینا، اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ موجودہ تحصیل کون سی ہے جی، آپ اپنی موجودہ تحصیل ادھر پٹ کریں گے۔ اچھا جی، وہ یہ کہہ رہا ہے جی مستقل پتہ، آپ نے اوپر والا اگر جو لکھا ہوگا ایز ابو، ایز ان جو ہے اس کو اگر آپ سلیکٹ کریں گے نا جی، جو تو ظاہر سی بات ہے اوپر والا پتہ نیچے آ جائے گا، یہ سیم ایڈریس لکھنا ہے، 2 دفعہ ایڈریس مانگ رہا ہے جی۔ مستقل پتہ وہی آ جائے گا، مستقل ڈویژن آ جائے گی جی۔ اور اس کے بعد جی مستقل ضلع، مستقل تحصیل، موبائل نمبر، یہاں آپ نے موبائل نمبر دینا جو آپ کا آن ہو 24 گھنٹے۔ ظاہر سی بات ہے جس آئی ڈی کارڈ کی آپ اپلائی کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کے آئی ڈی کارڈ جو نمبر ہوگا رجسٹر وہی دیں، اور کوشش کریں، کوشش کیا آپ وہی نمبر دیں جو آپ کا کنورٹ نہ ہوا ہو۔ فرض کریں کہ پہلے ٹیلی نار پہ تھا تو اب جیز پہ ہو گیا، وہ نمبر نہیں دینا کیونکہ وہاں او ٹی پی نہیں آتا۔ تو متبادل موبائل نمبر، آپ موبائل نمبر 2 دے سکتے ہیں ادھر۔ فرض کریں ایک بند ہے تو دوسرے پہ آپ کو کال آ سکتی ہے بی او پی کی طرف سے، یعنی بینک آف پنجاب جی۔ موجودہ ماہانہ آمدنی آپ کی کتنی ہے؟ فرض کریں آپ نے میں تو کہتا ہوں 5 لاکھ آپ لے رہے ہیں تو آپ نے یہاں 50,000 کر دینی ہے۔ بزنس آپ نے آپ کا جو ہے وہ اچھا خاصا لکھ دینا ہے، کیونکہ لون کے لیے جو ہے آپ کو جلد اپروو کیا جائے، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ بندہ لون کی جو ہے وہ یہ واپسی بھی کر سکتا ہے۔ ماہانہ گھر کے اخراجات کتنے ہیں جی، وہ آپ نے ادھر پٹ کرنے ہیں۔ سیو ایز اینڈ پروسیڈ، ٹھیک ہے جی، یہاں آپ نے اس کو سیو کر دینا اس فارم کو۔ تو کاروباری جو ہے معلومات یہ آپ سے پھر پوچھے گا جی، کاروباری معلومات کی نوعیت یہ آپ نے دے دینی ہے، ایکسپینس آف ایگزسٹنگ بزنس، نیو بزنس، ہاں سوری، ایکسپینشن آف ایگزیکٹنگ بزنس، آپ اپنا نیو بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں یا پرانا بزنس ہے آپ کافی عرصے سے چلا رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں پرانا بزنس سلیکٹ کریں۔
ہو سکتا ہے گورنمنٹ یہ سوچے کہ یہ نیو بزنس چلا رہا ہے، ہو اس کو لاس ہو جائے، یہ کہاں سے جو ہے وہ دے گا. یہ میری اپنی رائے ہے. تو میں اس کو سلیکٹ کر دیتا ہوں جی. کاروبار کی مرکزی حیثیت کیا ہے؟ آپ کا جو کاروبار کی مرکزی حیثیت کیا ہے؟ سروسز ہے، مینوفیکچرنگ ہے. تو مینوفیکچرنگ ہی جو ہے بیسٹ رہے گا. میں مینوفیکچرنگ کر دیتا ہوں جی. کاروبار کا شعبہ کیا ہے؟ یہاں آپ نے جو ہے شعبہ لکھنا ہے. اچھا جی، کاروبار کا نام کیا ہے؟ کاروبار آپ دکاندار ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ جو بھی ہیں وہ لکھ سکتے ہیں. کاروبار کی تفصیلات، بزنس ڈیٹیل، یہاں بزنس ڈیٹیل پوٹ کرنی کہ میں یہ کام کرتا ہوں. اچھا جی، متعلقہ تجربہ سال، یعنی کہ آپ کو اس کام میں کتنا عرصہ ہو چکا ہے جی. فرض کریں کام کرتے ہوئے مجھے 6 سال ہو گیا جی. میں پوٹ کر دیتا ہوں، تجربہ ہی زیادہ ہی لکھنا ہے. اور جی اس کے بعد ماہانہ کاروباری اخراجات، یہ آپ کے ماہانہ کاروباری اخراجات کتنے ہیں جی، وہ آپ نے پٹ کرنے ہیں. اچھا اس کے بعد ہے کوئی بھی دستاویزات جو آپ کو سرور یار ماہانہ قسط ہم کہاں تھے یار. اچھا جی، لون پیریڈ، آپ قرض جو ہے یہ جو 5 لاکھ لے رہے ہیں، کتنے عرصے بعد جو ہے آپ نے اس کو واپس کرنا ہے، وہ بھی آپ نے لکھنا ہے. اچھا جی، ہم یہاں تھے. کوئی بھی دستاویزات جو آپ منسلک کرنا چاہتے ہیں جی، اس کو یہ آپشنل ہے، اس کو چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں. قرض کی تفصیلات جی، قرض کی جو ہے یعنی رقم وہ کتنی ہے، 5 لاکھ کے ذریعے جو ہم نے سلیکٹ کیا. مطلوبہ قرض کی رقم روپے میں، یہ یہاں آپ نے 5 لاکھ لکھ دینا ہندسوں میں. قرضہ کی جو ہے وہ 1 سال، 2 سال، 3 سال. 3 سال میں جو ہے آپ پے کرنا چاہتے ہیں، 1 سال کے لیے لے رہے ہیں یہ قرض، یا 2 سال کے لیے لے رہے ہیں، تو میں 3 سال کے لیے لے لیتا ہوں جی. فائنانسنگ کی تفصیل، سہولت کی اقسام. اچھا جی، یہ اور جی اس کے بعد اس کا یار بینک کا نام، یار یہ سہولت کی قسم جو ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی معذرت کے ساتھ. اچھا بینک کا نام جو بی او پی ہی ہے، ظاہر سی بات ہے، بینک آف پنجاب کی طرف سے منظور شدہ روپے. اپروڈ لون جو ہے وہ کتنا، 5 لاکھ ہی ہے. بقیہ رقم تو یہ تو فارم ہے جو آپ ماہانہ قسط وہ دینا چاہتے ہیں، یہ تو اس کے لیے ہے. تو بقیہ جو ہے آپ نے اس کو سیو جیسے ایز پروسیڈ کرنا ہے، تو آپ کا جو ہے فارم فل ہو جائے گا.